کل ڈاکٹر شمشاد اختر نگران وزیر خزانہ نے بیان دیا کہ جو پاکستان کی معیشت ہے اس کی حالت جو ان کا خیال تھا اس سے وہ بہت بری ہے، اور یہ کہ نہ تو اس میں ریلیف دینا آسان ہے اور کہ اس کی وجہ پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی ہے، یعنی کہ جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اور معاشی صورتحال ہے وہ دونوں میں سے ایک بھی مستحکم نہیں ہے۔ آج بلکہ کل رات ان سے کہلوایا گیا کہ یہ بیان آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا، لیکن یاد رکھیں کہ حقیقت کو چھپانے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ یہ کام تو 16 مہینوں سے ہو رہا ہے۔ ہماری معیشت اور ہماری سیاست تبھی بدلے گی جب ہم سٹیبلٹی کی طرف جائیں گے اور الیکشنز آئیں گے۔ 3-4 دن سے جو چیلنج لوگوں کو درپیش ہے جب انہوں نے اپنے بجلی کے بل دیکھے، اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ 16 مہینے میڈیا کو کنٹرول کر کے، جھوٹ بول کے، پریس کو کنٹرول کر کے، کسی حد تک مین سٹریم میڈیا میں تو پاکستان کی معیشت کی حقیقت سامنے نہ آئی، لیکن آج جب ہمارے بل 16 روپے یونٹ سے ٹیکسز کے ساتھ تقریباً 75 روپے یونٹ آ رہے ہیں تو ہر انسان کو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے، اور جو پروٹیسٹ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، جو ہڑتالیں ہو رہی ہیں، اور وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگ یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، وہ پورے پاکستان میں ہو رہی ہے۔ ان کے پاس کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے، اور یہی تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر آپ نے رژیم چینج کے تھرو حکومت چینج کی تو شاید جو معیشت سنبھل رہی ہے، بڑی مشکل سے سنبھل رہی ہے، بڑے مشکل حالات میں سنبھل رہی ہے، کووڈ جیسی جو 100 سال میں ایک بار وبا آتی ہے اس کے باوجود، تو شاید یہ آگے سنبھل نہیں سکے گی۔ ابھی بھی وقت ہے کہ الیکشن کریں، کیونکہ جو مسئلے اور جو بارودی سرنگیں PMLN کے اکنامک گروز نے بنائی ہیں وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنے۔ بجلی کا مسئلہ لے لیں۔ آنے سے پہلے PDM کے سارے اکنامک گوروز کہتے تھے کہ بجلی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سستی نہیں، مہنگی ہے، اور 16 روپے یونٹ کے بجائے وہ آ کے اس کو 12 روپے یونٹ پہ کریں گے۔ جب آپ لوگوں کو جھوٹ بول کے ان کی ایکسپیکٹیشنز بڑھاتے ہیں تو پھر جب وہ پوری نہیں ہوتی تو آپ جو ہے وہ زیادہ کیوس کاز کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے کیوں کیا اور آج اس کا کون جواب دے گا؟ دوسری بات، آپ سارے بورڈز دیکھ لیں جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ہیں، جن پہ 3 سال سے بڑا کام ہوا تھا، اور ابھی ایک بورڈ کو دیکھ لیں جس کو سیاسی اپوائنٹیز سے بھرا گیا، اور جو وہ کام کر رہے تھے وہ بالکل تباہ ہو گیا۔ آپ خیبر پختونخوا کی مثال لے لیں، وہاں کا زیادہ پتہ ہے۔ پیسکو کا ایک ایسے بورڈ تھا جس میں کوئی شخص بھی سیاسی نہیں تھا، نہ صرف ہر بندہ یا مولانا فضل الرحمان کا یا امیر مقام کا یا پیپلز پارٹی کا یا ANP کا، ان کے رشتہ دار جو ہے وہ نہیں نکلے۔ جو CEO تھا وہ بھی مولانا فضل الرحمان کا خاص آدمی تھا، اور وہ سارے ویسے ربر سٹیمپ تھے کہ وہ آخر میں پیسکو چلانا اور اس کا ٹھیکہ دے دیا گیا امیر مقام صاحب کو۔ یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس میں تو بجلی چوری رک نہیں سکتی تھی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 1.5 سال میں جو یہ حکومت رہی ہے، جو تقریباً 100 ارب روپے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے، خیبر پختونخوا کے پروجیکٹس کے، بجلی کے بقایا جات وفاق نے خیبر پختونخوا کو دینے تھے، اس میں 1 روپے نہیں ملا۔ اس کا کون جواب دے ہوگا؟ آپ اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں کہ جو معیشت کے ساتھ کیا اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ بجلی پہ ہے۔ معیشت پہ اسحاق ڈار نے ڈالر کی ریٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کی، امپورٹس کنٹرول کر کے ساری جو معاشی گروتھ تھی 6% پہ جاری تھی وہ ختم کر دی گئی، اور جب معیشت بیٹھ گئی تو اس کے ساتھ روپے گرنے لگا، اور جب روپے گرنے لگا تو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی بجلی مہنگی ہونے لگی۔ یہ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے اور یہ جو معیشت کو تباہ کیا گیا ہے، اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ سولر، اس حکومت نے سولر پہ بڑی باتیں کی، PDM کی حکومت نے، لیکن آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے گھر پہ سولر لگایا ہے
تو جو ان کو سولر لگانے کے یونٹس واپس بیچنے کے پیسے ملتے ہیں کہ وہ آدھے کرنے چاہیے. آپ یہی دیکھ لیں کہ ان کو مسئلہ ہے 2000 ارب روپے کے کیپیسٹی پیمنٹس کا، لیکن ان کو پرواہ ان 10-20 ہزار گھروں کی ہے جنہوں نے سولر اس لیے لگایا ہے کیونکہ حکومت ان کو بجلی نہیں دے سکتی ہے. یہ دیکھ لیں کہ 19 روپے میں حکومت ان سے بجلی لیتی ہے زیادہ سے زیادہ اور 75 روپے پہ بیچتی ہے، جس سے سارے ڈسکوز کو منافع ہوتا ہے. لیکن جیسے پاکستان کی حکومتوں کا رواج رہا ہے کہ وہ ہر انویسٹر کو، اور یہاں پہ ہر گھر والا ایک انویسٹر ہے، اس کو پہلے تو وعدہ ایک کرتا ہے، بعد میں اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو ابھی سولر کے ساتھ دوبارہ یہ کرنا چاہ رہا ہے، یعنی کہ جس کے گھر میں بجلی ہے اس کو بھی لے جانا چاہ رہا ہے. تو اس میں جو ہے کس کا فائدہ ہوگا، اور یہ جو پوری دنیا میں انویسٹرز کو ایک اور پیغام جائے گا کہ پاکستان کی حکومت آپ کو جو بھی انویسٹمنٹ کے لیے کنڈیشنز دے اس نے 1 سال کے بعد مکر جانا ہے. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، کسی نے سوچا یا نہیں؟ اور ابھی جو ریلیف دینے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے لیے وزیر اعظم نے 2-3 دن میٹنگز کی اور ان میٹنگز کا بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا. تو اس کے بعد جب پتہ چلا کہ ریلیف بھی نہیں دے سکتے، تو اسی وقت میں جو 100 ارب روپے سے زیادہ پی ایم ایل این کے ایم این ایز نے اپنے حلقوں میں اپنی اسکیمیں کرنے کے لیے رولز کے اگینسٹ لیے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ اور جب بجٹ میں 22 اور 21 گریڈ کے سرکاری افسروں کو خوش رکھنے کے لیے ان کو 35% تنخواہ میں انکریز دی، اور وہ اس لیے دی کہ وہ ان کے سارے غلط کام کریں، تو اس کا جو امپیکٹ تھا 600 ارب روپے کا، وہ سارا استعمال ہو سکتا تھا 25 کروڑ عوام کے بجلی کے بلوں کو کم کرنے کے لیے. وہ پیسہ تو وہ پہلے سے کمٹ کر گئے، کھا گئے. تو اس کا جواب کون دے گا؟ کیونکہ وہ سارے افسر تو جو ہیں ان کے گھروں میں مفت بجلی جاتی ہے، وہ جی او آر میں رہتے ہیں، وہ F6 میں رہتے ہیں، ان کے گھروں میں بجلی جاتی بھی نہیں ہے، بلز ان کے مفت ہوتے ہیں، تو ان کو تو عوام کے مسئلوں کا نہیں پتا. لیکن جب حکومت پاکستان پہلے سے اپنے سارے وسائل ان لوگوں پہ استعمال کر دے گی جو پہلے سے صاحب حیثیت ہے، تو پھر غریب عوام کا کون سوچے گا؟ تو یہ تو اس لیے ایک ایسے کرائسس بن گیا جب خزانہ واقعی خالی ہے، بجلی کے بل لوگوں کی پہنچ سے بہت باہر ہیں، اور حکومت کے پاس کوئی ذریعہ نہیں اس کا کچھ کرنے کا. ذریعہ ایک ہی ہے، آپ الیکشن کرائیں، اور الیکشن اس لیے کرائیں تاکہ ایک منتخب حکومت آئے اور اس کے پاس 5 سال ہو. یہ تو ویسے بھی آئین کا تقاضا ہے، 90 دن میں الیکشن نہ ہوئے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. لیکن یہ جو حکومت ہے، اگر یہ رہے بھی یہ کیئر ٹیکر حکومت، جو ایک طریقے سے پی ڈی ایم کی حکومت کی ایکسٹینشن کے طور پہ بہیو کر رہی ہے، یہ 3 مہینے رہے، یہ 6 مہینے رہے، لانگ ٹرم فیصلے تو یہ لے نہیں سکتی. تو 6 مہینے ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ 90 دن میں نہیں، 60 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، تاکہ یہ جو سارے کرائسس ہیں، عوام کی منتخب شدہ حکومت ان پہ عوام کے لیے کام کرے، عوام کو یہ سمجھائے کہ ابھی تو یہ جو 16 مہینے تباہی کی ہے پی ایم ایل این نے، اس کو ٹھیک کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا، لیکن کم از کم ایک منتخب حکومت عوام کو اپنے ساتھ ٹیک along تو کر سکتی ہے، سمجھا تو سکتی ہے. ابھی بھی ٹائم ہے، الیکشنز کرائیں تاکہ یہ بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل، چینی، آٹے کی مہنگائی کے ایشوز پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے ریزالو ہوں. بہت بہت شکریہ.